بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ دو تین بڑے ایشوز اس وقت سائملٹینسلی یعنی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پہلا بڑا ایشو یہ کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو ایک جنگ چل رہی ہے وہ ہے، اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی اور ان کے پیچھے جو کردار ہے ان کے بارے میں بہت نت نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اور تیسرا ایشو چل رہا ہے کہ کیا یہ لڑائی صرف پاکستان کے اندر لڑی جا رہی ہے، یہ پاکستان کے باہر لڑی جا رہی ہے، اور کیا یہ معاملہ اتنا سیدھا اور آسان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ صرف الیکشن کرانے کا معاملہ ہے، یا یہ معاملہ نئی چیف جسٹس کا تقرر روکنے کا معاملہ ہے، یا یہ معاملہ فوجی قیادت کی تبدیلی کا ہے؟ تو بہت سارے سوال ہیں، بہت ساری اسپیکولیشن ہے، چیزیں بدل رہی ہیں اور بدلتی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ کو بتائیں گے، اس پر میں بات کروں گا، لیکن کچھ اور چیزیں، کچھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک خبر تو یہ کہ پی ٹی آئی کی رہنما شیریں مزاری کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا، اور ان کو رہائی کے فوراً بعد پھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ تو عدالت نے تیسری بار ان کی رہائی کا حکم دیا تھا اور چوتھی بار وہ گرفتار ہو گئی۔ اب شیریں مزاری ایسی کون سی ان کے پاس گیدڑ سنگھی ہے، یا انہوں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل سے رہائی کے فوراً بعد گرفتار کر لیا گیا ہے؟ تو ایک 70 سال سے زائد عمر کی خاتون کی چوتھی بار گرفتاری یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ معاملات اتنے سادہ اور آسان نہیں ہیں۔ یہ اس کہانی کے تانے بانے بڑی دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی بہت گہری سازش ہے جس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پر جو ہے وہ کچھ پردے کے سامنے کام ہو رہا ہے اور کچھ پردے کے پیچھے کام ہو رہا ہے، اور کچھ انکوائریاں جو وہ ہمیں پتہ ہے، اور کچھ انکوائریاں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور وہ چل رہی ہیں، اور وہ بڑے بڑے لوگوں کے خلاف چل رہی ہیں۔ ایویڈنس جو ہے وہ کلیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور اب جو کہانی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے بعد تو پھر عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو نااہلی، ڈسکوالیفیکیشن، تاحیات پابندی، یہ بڑے چھوٹے معاملے رہ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ اس سے کہیں آگے کا معاملہ ہے۔ تو شیریں مزاری کی چوتھی بار گرفتاری کے بعد بڑی خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان بھی دھر لیے گئے۔ اب محمود خان ایک بہت بڑا کریکٹر ہے۔ ان کے دور حکومت میں کے پی کے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ قرض لیا گیا اور 1 ٹکا بھی خرچ نہیں کیا گیا۔ ان سے پہلے پروہت خٹک وزیر اعلیٰ کے پی کے رہے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی پھر بھی ان سے بہت بہتر تھی۔ محمود خان جو ہے یہ اسی طرح کے وزیر اعلیٰ تھے جس طرح پنجاب میں عثمان بزدار ایک ڈمی قسم کے وزیر اعلیٰ تھے، تو وہ بھی پکڑے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب کل رات سے لاپتہ تھے، آج وہ اچانک نمودار ہوئے ہیں، لیکن اس دوران بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے، اور وہ یہ کہ ان کے بردر کزن جو ہے وہ وجاہت چودھری، وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر واپس کاف لیگ میں چلے گئے، اور کاف لیگ چودھری شجاعت کی ہے، اور یہ چودھری کے گھروں میں جو لڑائی بہت طویل عرصے سے پھیلی ہوئی ہے، جس کی جو خاص صاحب کی مہربانی، بلکہ خاص صاحب کی اہلیہ کی مہربانی سے پھیلی ہوئی ہے۔ جب سے چودھری پرویز الہی کی ایک اور شادی کرائی گئی ہے، اس کے بعد سے چودھریوں کا جو خاندان ہے وہ فیتی فیتی ہو گیا، اور خاندان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ تو خاص چودھری پرویز الہی کل رات کہیں ہوں گے اپنی نئی دلہن کے گھر پہ، لیکن خبر اڑ گئی کہ جناب وہ غائب ہو گئے ہیں، اور نہ وہ گھر پہ مل رہے ہیں نہ گھاٹ پہ مل رہے ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے ایک میسج کروا دیا کہ جی وہ جہاں بھی ہے وہ ٹھیک ہے، اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم بندہ گرفتار ہوا ہے۔ یہ جو مردان میں اٹیک ہوا تھا نا، اس کے حوالے سے جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ سب سے زیادہ اسپیڈی طریقے سے ہو رہی ہیں۔ ان میں ایک بندہ پکڑا گیا جو سابق منسٹر عاطف خان کا فرنٹ مین ہے، اس کا نام ہے اسماعیل۔ یہ مردان میں جو پنجاب ریجمنٹ سینٹر ہے اس پر حملوں کا مین آدمی بتایا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جو کہ اس ہجوم کی، اس موب کی قیادت کر رہا تھا جس نے پنجاب سینٹر پر، پنجاب ریجمنٹ سینٹر کے اوپر حملے کیے۔ اور اس کیس میں 6 افراد کو آلریڈی فوج کے حوالے کیا جا چکا ہے، اور یہ باقی کے لوگ جو ہیں جن میں یہ منسٹر بھی صاحب بھی شامل ہیں، یہ غائب ہیں، یہ بھاگے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں نا، پھنس گئی جان شکنجے اندر جوں ویلن وچ گنا۔ پی ٹی آئی والے بری طرح پھنسے ہوئے۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ 70-72 لوگ جو ہیں وہ واپس قومی اسمبلی میں جا کے اسپیکر سے ملے، ان کے استعفے واپس لیے جائیں گے۔ تو قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی رکن اسمبلی ان کے پاس اپنے استعفوں کی تصدیق یا تردید کے لیے جا نہیں رہا۔ ڈر میں چکی ہے کہ پھڑے نہ جائیے۔ اور حالت یہ ہے کہ وہ ایک ایم این اے، سابق ایم این اے ملک ریاض، ڈاکٹر ریاض ہے، ملک ریاض ہے، ڈاکٹر ریاض حسین،
وہ ان کو پاک پتن جیل سے عدالت کے حکم پر رہا کیا گیا، لیکن جیسے وہ جیل سے رہا ہو کے باہر آئے تو پولیس پہنچ گئی لینے کے لیے، کیونکہ آج کل یہی ہوتا ہے۔ تو خبر یہ نہیں کہ فلاں بندہ رہا ہو گیا، خبر یہ کہ رہائی کے بعد فوراً گرفتار ہو گیا۔ تو آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ تو یہاں بھی وہ رہائی پاتے ہی جیسے باہر آیا تو اس کو پولیس پکڑنے کے لیے آ گئی، اگلا زمین تے لمبے پہ گیا اور وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارے کہ میں نہیں جانا۔ تو یہ وہ ٹکر کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے وقت میں جن کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، جن کے ہاتھ میں جن کے گردنیں جو ہے وہ 6 فٹ کی لمبی ہوئی تھی، جو کہتے تھے کہ جناب بس کہانی ختم ہوگی باقیوں کی، بس ہم ہی ہیں اور اگلے 10-20 سال تک ہم ہی رہیں گے۔ تو اب وہ گرفتاریوں کا معاملہ یہ ہے۔ دوسرا، کراچی کے اندر بھی آج بلدیاتی اراکین کی حلف برداری تھی، وہاں بھی جو لوگ حلف اٹھانے گئے پی ٹی آئی کے، یا تو وہ حلف اٹھانے سے پہلے دھر لیے گئے یا حلف اٹھانے کے بعد دھر لیے گئے۔ اب یہ بعد میں اطلاعات یہ کہ پیپل پارٹی نے ان کو رہا کروا دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ حلف اٹھانے آئے ہی نہیں ہیں کیونکہ گرفتاریوں کا ڈر ہے، اور وہ ڈر ظاہر ہے کوئی جرم کیا ہوتا تو ڈر ہوتا ہے، اگر کوئی جرم نہ کیا ہو تو پھر لوگ بڑے دھڑلے سے گرفتاری دیتے ہیں، اور پھر وہ 2-4 دن اگر عدالتوں میں اگر جیلوں میں رہنا بھی پڑے تو کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا۔ 2-3 بڑی اہم خبریں اور ہیں، اور وہ بڑی دھماکے والی خبریں۔ ایک تو آرمی چیف کی خبر ہے، اور آرمی چیف جو ہے وہ ہر روز ایک دھماکہ کر رہے ہیں، اور اب یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور غصے میں ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کا موڈ بہت بدل گیا ہوا ہے، اور وہ لگتا ہے کہ وہ کسی کو بھی اس واقعے کے حوالے سے ٹالریٹ کرنے کے لیے فی الوقت تو تیار نظر نہیں آتے، اور ان کو یہ بھی غصہ ہے کہ جو لوگ جن شہداء کے یعنی یادگاروں کے اوپر جو کچھ کیا گیا اس کا غصہ انہیں زیادہ ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ یہ تھا کہ ان کے خلاف کوئی کو کیا جا رہا تھا۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس کے پیچھے کہانی کچھ اور تھی۔ اب دونوں صورتوں میں کہ یہ عمران خان کی گرفتاری کا رد عمل تھا یا اس کے پیچھے کہانی کچھ اور تھی، وہ انٹر لنک تو ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی آپ چھوڑتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کیا واردات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب پوری کوششیں کر رہے ہیں اور ان کا حق بھی ہے، وہ سیاسی لیڈر ہے، اور سیاسی لیڈر کا کام یہ کہ وہ اپنی چالیں چلے، اپنا جو بھی موو ہے اس کو بچانے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے اس کا حق ہے کہ وہ کرے۔ تو انہوں نے ایک اور جو ہے وہ یعنی کام کیا ہے، ایک بہت بڑا کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے آڈیو لیکس کے اوپر، اور اس میں 8-10 افراد کی آڈیوز جو ہے ان کی انکوائری ہونی ہے، اور یہ کمیشن بن گیا ہے جسٹس قاضی فائزہ کے اوپر، اور جسٹس قاضی فائزہ جو ہے وہ اس کے ہیڈ ہے، اور وہ پرسنالٹی ہے جن کے اوپر وہ کہتے ہیں اپنے کیا بیگانے بھی اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ ان میں صرف ایک ادارے کو اعتراض تھا جنہوں نے ان کو پچھلے دور حکومت میں خاصا تن کے رکھا، اور بعد میں عمران خان صاحب نے یہ کہا جی کہ ہمارا تو ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے، لیکن کیا کریں اب آگے جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب ہیں، اور جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب کے بعد بننا چیف جسٹس قاضی فائزہ نے۔ تو ایک جھگڑا یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس جو موجودہ ہیں ان کو کس طریقے سے ایکسٹینشن دی جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ جائے۔ تو یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور، تو ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ وہاں سپریم کورٹ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک دوسرے کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ پہلے جج صاحب فرمایا کرتے تھے عدالت کے اندر، جیسے وہ 25 مئی کا واقعہ ہوا تھا پچھلے سال کا، جب خان صاحب نکلے تھے لانگ مارچ لے کے، وہ بھی مئی تھا اور یہ بھی مئی ہے، پتہ نہیں مئی میں خان صاحب سازشوں پہ کیوں آ جاتے ہیں، یا مئی ان کے لیے کوئی ایسا منحوس ہے کہ ان کی کوئی سازش کامیاب بھی نہیں ہوتی۔ تو پچھلے 25 مئی کو جب عمران خان صاحب نے وہ لانگ مارچ کیا تھا تو یہی عدالتیں تھیں، یہی جج تھے جو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کو ہمارا آرڈر ملا نہیں ہوگا اور فلانا ڈھماکہ۔ تو جس طرح جج خان صاحب کی وکالت کر رہے تھے، اس طرح خان صاحب نے اب ججوں کی وکالت شروع کر دی ہے۔ خان صاحب نے اس آڈیو کمیشن کو چیلنج کر دیا عدالت کے اندر، یہ کوئی اور بھی کر سکتا تھا، لیکن خان صاحب ہی کیوں؟ خان صاحب اس لیے کہ خان صاحب نے وہ بدلہ بھی تو چکانا نا، کہ جناب یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور، آپ میرے ساتھ میری مدد کریں میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو یہ کمیشن کو چیلنج کیا جناب عمران خان صاحب نے۔ اب اس پہ چونکہ عدالت آج خود نوٹس لے نہیں سکتی تھی کہ یہ کمیشن کیوں بن گیا، تو عمران خان صاحب نے چیلنج کر دیا۔ ان کا جو اعتراض ہے وہ اس سے بھی زیادہ بھونڈا ہے، اب وہ کہتے ہیں حکومت یہ بنا نہیں سکتی، جبکہ لیگلی تمام ماہرین کہہ رہے کہ یہ جو انکوائری کمیشن ہے یہ حکومت کا
اختیار ہے اور وہ بنا سکتی ہے. اس کے لیے آئین کی بہت ساری دفعات کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں. جو انہوں نے نقطہ اٹھایا وہ یہ کہ جی یہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں ہو سکتی، اس لیے کسی بھی جج کو نامزد نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بتا رہے کہ اگر امرتا بندیال صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، ان کی اجازت نہیں لی گئی، تو یہ کمیشن نہیں بن سکتا. اور یہ کہا گئی سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات یا کارروائی کا فورم صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہے. اس سے حکومت کے ناک کے نیچے آڈیو ٹیپ ہوتی رہی، یہ بھی تحقیقاتی عمل میں شامل کیا جائے کہ کس نے یہ آڈیو ٹیپ کی. تو ایک تو انہوں نے یہ کہا جی کہ اس کمیشن کو یہ کہا جائے کہ یہ بھی چیک کرے کہ یہ آڈیو ٹیپ کون کر رہا ہے، اور دوسرے اس کمیشن کے قیام کو چیلنج بھی کر دیا. اور پھر یہ 2 روز قبل بنایا تھا حکومت نے 3 رکنی کمیشن، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی ہے. تو یہ 3 بڑے ریپیوٹیبل جج ہیں اور یہ کمیشن 30 دن میں اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. تو یہ صرف امرتا بندیال صاحب کو جی ان سے آپ نے پوچھا نہیں ہے جج صاحب سے، جس طرح وہ عمران خان صاحب کو بھیج رہے تھے نا وہ گاڑیاں اور وہ مرسیڈیز بھیجی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ گڈ ٹو سی یو. تو اسی طرح عمران خان صاحب نے وہ بدلہ چکا دیا کہ جناب یہ میں ایک بہت بڑی جماعت کا سربراہ ہوں تو میں اعتراض کر رہا ہوں، تو یہ آپ کو میں بچا رہا ہوں، کیونکہ اس کمیشن کے دائرہ اختیار میں بہت کچھ ہے. جیسے قاضی فائز صاحب نے اس پر ایک بات تو واضح کر دی کہ یہ کمیشن جو ہے یہ ایک تو جوڈیشل کمیشن ہے، یہ کوئی سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے، لیکن اس کے اختیارات بہت ہیں جو انہوں نے آج بتائے. اختیارات اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی جج کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا، اور یہ آج اس کمیشن نے اپنی کارروائی بھی کی اور اس کا پھر ایک آرڈر بھی جاری کیا ہے. تو اس میں جو مین نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ جو کارروائی ہوگی اس کمیشن کی، ایک تو پبلک ہوگی، دوسرا اگر کوئی بہت ہی حساس معاملہ ہوگا تو ان کیمرہ لے جائیں گے، مثلا جج کا کیس لگ گیا تو ان کیمرہ بھی لے جائیں گے. پھر جن کے متعلق انکوائری کرنی ہے ان میں 2 بڑی عمر کی خواتین بھی شامل ہیں. تو یہ سیدھا سیدھا بتا دیا گیا کہ بہن اس میں ساسو ماں کی آڈیو لیک بھی شامل ہے. تو ساسو ماں تو پھر ساسو ماں ہوتی ہے نا، تو پھر چیف جسٹس صاحب کو ظاہر ہے یہ ناگوار گزرا ہے. پھر ان کی جو ایک خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ ہے ان کا بھی نام اس میں شامل ہے. تو اس کے لیے کہا گیا کہ اگر درخواست آئی تو کمیشن جو ہے وہ کارروائی کے لیے لاہور بھی جا سکتا ہے. اس کا جو آج تحریری حکم آیا ہے اس کے مطابق آرڈر آف دی ڈے جو ہوتا ہے اس میں بتایا گیا جی بلانے پر جو لوگ آئیں گے ممکن ہے تعاون کریں، اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر طریقہ کار تو موجود ہے بلانے کا. اور پھر کہا کہ جی طلبی کے اشتہار پہ 3 انگریزی 3 اردو اخبار میں دیں گے، یعنی پھر تاڑے اشتہار لگن گے اگر تم نہیں آؤ گے تو. لیکن یہ انکوائری کمیشن ہے اور یہ 30 روز میں جو اپنی کارروائی مکمل کر کے دے گا، اور آئندہ سے اس کی کارروائی جو ہے وہ کوڈ نمبر 2 میں ہوگی، جہاں پہ یعنی 1 نمبر میں چیف جسٹس بیٹھے ہوں گے، 2 نمبر کوڈ میں چیف جسٹس یعنی جسٹس قاضی فائز صاحب وہ بیٹھے ہوں گے. تو یہ ان کے ہوتے ہوئے چیف جسٹس امرتا بندیال کے جو انہیں کسی بینچ میں شامل نہیں کرتے، ان کے لیے بڑا ہی مشکل ہے کہ وہ اس کو بیئر کرے کہ یعنی نالدم سایتا کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جنہیں تاڑی بند ہی نہیں. تو یہ ان کے سینے پر مونگ دلنے کے مترادف ہے. تو خاصم نے یہ پورا سپورٹ کر دیا ہے. دوسرے حکومت نے کام یہ کیا کہ انہوں نے 14 مئی کو الیکشن کرانے کے جو فیصلہ ہے اس کی خلاف نظر ثانی کی درخواست باقاعدہ دائر کر دی ہے. یہ بھی فرمائش تھی چیف جسٹس صاحب کی کہ دیکھیں الیکشن کمیشن آ گیا، یہ نظر ثانی کی درخواست لے کے آپ نے ہمیں نظر ثانی کی درخواست نہیں دی. اب وہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے باقاعدہ دائر کر دی گئی ہے، اور اس میں وفاقی حکومت نے یہ بتایا کہ جناب پنجاب میں انتخابات اگر پہلے ہوں گے تو قومی اسمبلی کے انتخابات متاثر ہوں گے، اور بڑے جو بھی بہانے لگائے انہوں نے، بہانے کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ ابھی اس کے اوپر عدالت نے اپنا فیصلہ دینا ہے. 14 مئی تو گزر گئی تو الیکشن ہوا نہیں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کے بارے میں بڑی چھلانگیں مارتے تھے کہ پتہ نہیں کیوں ہو جائے گا، وہ بھی سب نے دیکھ لیا کہ اس کی کیا حیثیت رہے گی، کیونکہ وہ فیصلہ حقائق کے منافی تھا. تو اب اس میں سے نکلنا ہے، سپریم کورٹ اس میں سے فیس سیونگ چاہتی ہے، تو حکومت نے پھر ان کو فیس سیونگ دی ہے، ایک راستہ دیا ہے کہ یہ لیں ہم نے نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے. تو اب یہ 3 رکنی بینچ جو ہے اس نے پچھلے مہینے اپریل میں حکم دیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، تو اس کے خلاف باقاعدہ نظر ثانی کی درخواست وہ دائر کی گئی ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف فیصل آباد میں جو 2-3 بڑے نام ہیں ان میں ایک تفرق حبیب ہے جو کہ پارٹی کا باقاعدہ سیکرٹری اطلاعات ہے، اس کے علاوہ فیض اللہ کمو کا، یہ بھی پی ٹی اے کے بڑے امپورٹنٹ رہنما ہے فیصل آباد میں، انہوں نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دیا، اور وہ معاملہ وہی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد پتے جھڑ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ
چھلانگیں مارے ہیں، جہاز سے اترے۔ اب جو مین سٹوری ہے وہ ہے کہ جو 9 مئی کے پیچھے کیا تھا، بہت لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کانسپریسی تھیوری بھی دے رہے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو شاید بتایا تھا، تو میرے پاس بھی 2-3 انفارمیشن ایسی ہے جن کو میں ویریفائی ہونے کا انتظار کر رہا تھا اور کر رہا ہوں۔ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے پیچھے کوئی یعنی ایسی سازش تھی جس میں آرمی چیف کو اٹھانا تھا، لیکن بہت سے دوست جو ہیں وہ باقاعدہ انسسٹ کر رہے ہیں، جو ان کی انفارمیشن ہے کہ 9 مئی کے پیچھے یہ تھا کہ اس روز عمران خان کو گرفتار کر کے، ہنگامے کروا کے فوج کی طرف سے عوام پر گولی چلوائی جاتی اور پھر آرمی چیف کے خلاف کو ہو جاتا۔ اب یہ بڑا سنگین قسم کا الزام ہے اور کہ اس میں کوئی ایسی سازش تھی، اور اگر یہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر یہ سازش تھی آرمی چیف کو اٹھانے کی تو پھر عمران خان تو اس میں شامل نہیں ہے، عمران خان تو پھر ٹول بن گیا، اس کو استعمال کیا گیا، لیکن عمران خان بینیفیشری ضرور ہے۔ اور اگر عمران خان اس کا بینیفیشری ہے کہ فوج کے اندر کوئی سازش ہوئی ہے، اگر اس کا کنیکشن ملتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے تو بچت کے کوئی راستے ہیں نہیں۔ تو شاید عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے، اس لیے وہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ فوج کو ہی رکھا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جب بھی ہاتھ ڈالا، کیونکہ پوری دنیا میں فوج کے حوالے سے نا، چونکہ ہمارا ایک ماضی میں ٹریک ریکارڈ ہے، پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے پاکستان ایک ڈیپ سٹیٹ ہے، جہاں پیچھے فوج بیٹھی ہوتی ہے اور آگے جو ہے وہ ڈمی فیسز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ حکومت چلاتے ہیں۔ یہ ایک پرسیپشن بڑا مضبوط ہے پاکستان کا، جو کہ خان صاحب کے دور حکومت میں تو بہت زیادہ مضبوط ہو گیا کہ ڈمی بندہ اور پیچھے جناب وہ لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اسی پرسیپشن کو خان صاحب دوبارہ انڈوز کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، اور جو کرا رہی فوج کرا رہی ہے۔ تو اب یہ 9 مئی کے پیچھے اگر بغاوت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے فوج کے اندر، فرض کر لیتے ہیں نا، ہائپوتھیٹیکلی سوچتے کہ یہ بغاوت ہی تھی، لیکن میں لاجیکلی اس کو اس لیے نہیں مانتا کہ اگر یہ بغاوت ہوتی تو پھر فوج کی طرف سے گولی چلائی جاتی۔ تو یہ بغاوت کرنے والے کون تھے، اور وہ کون تھے جنہوں نے گولی نہ چلانے کا حکم دیا، جنہوں نے کہا سٹیپ بیک، پیچھے آ جاؤ، وہ کون لوگ تھے؟ تو پھر وہ تو یعنی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بچا لیا، تو ان کے بھی نام پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ سازش کس نے ناکام بنائی، اور پھر وہ کون تھے جو کہ یہ سازش کر رہے تھے، اور جو کور کمانڈر جن کو تحویل میں لیا ہوا ہے لاہور کے کور کمانڈر، وہ گھر میں کیوں موجود تھے؟ اگر وہ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موجود تھے، جو ان کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ گولی نہ چلائی جائے، تو پھر تو انہوں نے بھلا کیا۔ لیکن اگر ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ سب کو آنے دو اور وہ توڑ پھوڑ کرنے دو، آگ لگانے دو، اور یہ پھر آگ لگائی گئی اور دیوار پھاند کر پچھلی گلی سے نکل گئے، اور جتنی کانسپریسی تھیوری ہیں وہ بہرحال انڈر انویسٹیگیشن ہوں گے، وہ کہاں پہ ہیں، کیسے ہیں، گاڈ نوز، لیکن یہ فوج کا ایک انٹرنل معاملہ ہوتا ہے۔ تو 9 مئی اتنا چھوٹا واقعہ نہیں کہ فوج کے اندر یہ انکوائری نہ ہو رہی، بہت بڑی بڑی انکوائریز چل رہی ہیں۔ لیکن اگر اس میں کوئی جنرل انوالو ہے اور اس کو پھر یعنی کوئی ایک جنرل تو نہیں ہو سکتا، یہ تو پھر کہانی بہت سی جگہوں پہ پوک ہوئی ہوگی، لیکن میں اس کو 99% میں سے 1% نمبر دیتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی سازش تھی۔ مجھے یہ سازش جو ہے نا اس کے ریورس لگتی ہے، اس میں مقصد یہی تھا کہ فوج کو دباؤ میں لایا جائے، اور یہ بھی مقصد تھا کہ لڑائی کرائی جائے، اور یہ بھی مقصد تھا کہ لوگ جو ہے وہ اتنے اشتعال میں آ جائیں کہ اگر ان پہ گولی چلے، پہلے تو ملٹری جو ہاؤسز ہے، فوج کی عمارتیں، ان کے اوپر حملے کرو، پھر وہاں سے گولی چلے، لوگ مریں، جب لوگ مریں گے تو اشتعال پھیلے گا، اور پھر یہ باقی کے گھروں میں بھی حملے ہوں گے، باقی کی عمارتوں پر بھی حملے ہوں گے۔ تو یہ وہ سازش تو اس حد تک سمجھ میں آتی ہے۔ تو کو کی سازش جو ہے وہ بھی میں اس کو تھیوری کو سائڈ پہ رکھتا ہوں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو لوگ اس کو انڈوز کر رہے ہیں، ان کی اگر بات پہ یقین کیا جائے تو پھر عمران خان صاحب کی گردن میں ایسا پھندا فٹ ہوگا جو کہ جس سے نجات ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی وجہ سے پھر جو ہمیں ایک رد عمل نظر آتا ہے وہ بڑا ہی سٹرونگ نظر آتا ہے۔ تو آج قومی اسمبلی میں بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف جو قرارداد منظور کی گئی ہے وہ یہ کہ ان افراد کے خلاف آرمی ایکٹ 1956 اور زیادہ دہشت گردی ایکٹ اور مجموعہ ضابطہ فوجداری کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے، کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ باقاعدہ اب اس کو آفیشیل یعنی کور اپ دے دیا گیا ہے کہ جو مقدمات چلیں گے اس کے پیچھے یہ ہوگا۔ تو اگر
یہ وہ ایک پوائنٹ ہے، یہ ایک نقطہ ہے جو بار بار یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے شاید وہ سارا سچ نہیں ہے، کچھ ایسا ہے جو پس پردہ بہت ہی سیریسلی لیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور اسی لیے پھر عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ پلسیٹیاں مار رہے ہیں اور اپنی کبھی آڈیو لیک کرا رہے ہیں، کبھی وہ لیٹر لیک کرا رہے ہیں، اور یہ یعنی پوری دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ میرے اوپر جو بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو میرا گمان یہ کہ یہ جو وہ خاتون میکسین واٹرز کے ساتھ جو ان کی وہ جو واٹس ایپ میسج لیک ہوا تھا نا، یا زوم میٹنگ کا کوئی وہ پورشن ہے، وہ مجھے لگتا ہے خان صاحب نے خود جو ہے وہ ریلیز کرایا، کیونکہ اس کے بینیفیشری وہ ہے۔ تو خان صاحب اپنے آپ کو مظلوم بنا کے ہی بچت کا راستہ نکال سکتے ہیں، ورنہ تو کہانی کوئی نہیں۔ اور یہ اب اس کے جو کہتے ہیں نا بغاوت کے تمام کردار جو ہے وہ پکڑے جا چکے ہیں۔ تو آج ایک بڑا اعلان جو ہے وہ آرمی چیف کی جانب سے بھی سامنے آیا کہ یہ جو جنرل ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو راولپنڈی میں ایک بہت بڑی تقریب ہوئی ہے، جس میں شہداء اور غازیوں کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اس میں آرمی چیف نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے بڑا ہی یعنی ایموشنز جس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، ایسا خطاب کیا جس میں انہوں نے بہت ہی اسٹریٹ طریقے سے جو دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو 25 مئی ہے اس میں ہم یوم تقریب شہداء پاکستان منائیں گے، یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے 25 مئی کے حوالے سے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو فوجی تنصیبات یادگاروں شہداء کی حرمتوں پر حملے کیے گئے ہیں یہ ناقابل برداشت ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فوج اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔